آلوسی بغدادی روح المعانی میں اس کی عادت ہے، ایک بات شروع کرتے ہیں بڑے لمبے دڑنگے غصے دباؤ کے طوفان کے ساتھ، اور ادھر حیات کے مسئلے کو ایسا کیا پٹخ دیا، ادھر سے ادھر کر لیا۔ ہمارے زمانے کے مماتی شماتیوں کو خود تو علم ہے ہی نہیں سرے سے، اسی پہ روانہ ہو گئے اور خضر مرا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہے، مولانا شیر علی شاہ سے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے حسن بصری اور سورہ کہف، یہ سورت، اور اس میں انہوں نے ترجیح دی ہے کہ خضر مر چکا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا جب یہاں پڑھا رہے تھے کہ خضر علیہ السلام کی وفات کی دلیل میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آلوسی ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے 22 پارے میں اس سے رجوع کیا ہے اور وہاں انہوں نے حیات کا قول کیا ہے، دکھا دیا میں نے، تو دنگ رہ گیا بالکل۔ کہنے لگا اس قسم کے شبہات ابن تیمیہ نے رد کیے۔ میں نے کہا ابن تیمیہ نے جلد 4 کے اندر مسند امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے بڑا اعتراض انکار حیات کرنے والوں کا یہ ہے کہ وہ اگر زندہ ہوتے تو رسول اکرم کی خدمت میں آتے اور ایمان لاتے، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے مسند میں ہے کہ حضرت کی خدمت میں 2 یا 3 بار حاضر آئے ہیں، بغل گیر ہوئے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کیے، ایمان تازہ کیا ہے، اور بعض غزوات میں غزا کی شرکت کی اجازت بھی مانگی ہے۔ میں نے وہ ابن تیمیہ کا پورا جلد پیش کیا، حضرت مولانا دنگ رہ گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ یہ بھی پسل گیا ہے۔ میں نے کہا پسلے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پسل آپ ہے۔ روح المعانی پہ اعتماد کیا وہ غلط نکلا، ابن تیمیہ پہ اعتماد کیا وہ غلط نکلا۔ اور ویسے آپ اور ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانوں میں تو ہم نے کام کیا سنا تھا کہ خضر مر چکا ہے، یہ فحوا، یہ تسلسل فضا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ایک قسم کی حیات اللہ تعالیٰ نے خضر کو دی ہے۔ میں نے بہت دفعہ تفسیر میں بڑی زبردست تیاری کی، اور میں چاہتا تھا طالب علم جب نیا مولوی ہو جاتا ہے تو گرم خون ہوتا ہے، جوش میں رہتا ہے، اور پھر جوشیلو کتابیں دیکھ کر میں صبح درس کے لیے تیاری کر رہا تھا اور اندر بیٹھا ہوا تفسیر دیکھ رہا تھا، تو اچانک ایک بزرگ آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو مجھ سے فرمانے لگا کہ بس ذوالقرنین کی باتیں کرو، میری باتیں رہنے دو۔ تو میں نے جیسے ان کو دیکھا میں نے کہا آپ خضر ہیں؟ کہا آپ تو الہامات اور واقعات مانتے نہیں ہیں، آپ تو جا کے اس کی رد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے بطور امتحان کے اس سے ایک بات کہی کہ ایسے تو ہر شخص کہہ سکتے آپ بھی رومال ٹیڑھا باندھ کے اندر ہے میں خضر، تو یہ لاٹھی کس کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ میں نے اس کو کہا حضرت مجھے دین و دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت کامل اور اکمل ہے۔ میں نے کہا یہ ہم نے کنواں کھودا ہے، اس کا پانی کڑوا ہے، اس کے لیے تو دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، اور درس کے بعد میں نے جا کے دیکھا پانی میٹھا ہو گیا، اور ایک دفعہ ان کو حالت جوانی میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ عجائب و غرائب ہے بالکل۔ مرزا مظہر جانے جانان کا بھی اس طرح سے حصہ ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین بہت خفا ہوتے ہیں جب کہتے وہ مر گیا ہے۔ آج ہی میں نے خواب دیکھا ہے، خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء کو میں نے دیکھا آج سحری سے پہلے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ صبح تم کیا پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا خضر کا کچھ قصہ باقی ہے۔ تو پھر مجھ سے کہا کہ آپ پیروں کا رد کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں، بڑے ٹگ لوگ ہیں،
لیکن خدا کا شکر ہے کہ نیک لوگوں سے آپ کو محبت و عقیدت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے مرید و خلیفہ بن جائیں، جو اوراد و اشغال آپ کے ہیں بس وہی جاری رکھیں، میری اجازت آپ کو حاصل رہے گی۔ میں نے جیسا غور کیا تو وہی نظام الدین کی بستی ہے باقاعدہ، جہاں تبلیغی مرکز بھی ہے سائڈ پہ، بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ساتھ رہا۔ تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب خضر کے واقعے میں پہنچ گئے تو اولیاء کرام کے ساتھ ملاقات بھی آسان ہو گئی۔ تو خضر تکوینی نبی ہے، بات سن لو ذرا، تکوینی نبی ہے اور اس امت کے اولیاء کے درجے کا ہے۔ تو جنہوں نے ولی کا قول کیا وہ بھی صحیح ہے، اور جنہوں نے نبی کا قول کیا وہ بھی صحیح ہے۔ تکوینی نبی ہے اور اس امت کے اولیاء کرام کے درجے کا آدمی ہے، اس لیے اولیاء اور ان کے درمیان بڑا جوڑ ہے۔ بہرحال ان کی حیات اور ممات پر اسلام کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ خضر مر چکے تو بڑی دنیا مری ہے، خضر بھی چلے گئے، کیا فرق پڑ گیا؟ اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ زندہ ہے، سواحل بحر پر ہے، تو بھی ان کی کسی چیز کی ہماری شریعت محتاج نہیں ہے۔ وہ آئے اچھا، نہیں آئے تو اور اچھا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ صرف تحقیق کے باب میں سے ہے، باقی اس پر کوئی ہدایت اور رشد موقوف نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے بھی ایسے صیغے استعمال کیے جس سے ایک سمت کی بھی تائید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ اللہ، بہرحال اس قسم کے ابحاث میں سلف صالحین پر اعتماد بہت مناسب ہے، اور بیشتر سلف حضرت کی حیات کے قائل ہیں۔ وہ حیات کس نوعیت کی ہے وہ نامعلوم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ان کی آمد و رفت، اور عموماً خالی مقامات پر اور دریا کے کناروں پر، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی ان سے دریا کے کنارے پر ہوئی ہے، 2 دریاؤں کے سنگم پر۔ کچھ باتیں ویسے مشہور ہو جاتی ہے، جس مسجد میں فجر کی اذان 2 دفعہ ہو جاتی ہے، صبح سرد میں 2-3 دفعہ ہوتی ہے، وہاں کوئی مؤذن متعین نہیں ہوتا، جو بھی آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں کہ ہو چکی تھی، کہا اچھا چلو آج خضر علیہ السلام آئے گا۔ کوئی نیا اجنبی آدمی ہو تو سب بیٹھتے ہیں، یہ خضر ایسا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا یہ انگوٹھا نہیں ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ من الثقلین ہے، ایک طرف سے جنی ہے ایک طرف سے انسی ہے، یہ عمر مدید کی وجہ سے کہتے ہوں گے۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے ہاں کوئی بھی ان کی وفات کا قائل نہیں ہے، سب کے سب حیات کے قائل ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے انکار کیا ہے یہ روح المانی سے کیا ہے، اور روح المانی کی عادت ہے وہ ایسے موقعوں پر باتیں کرتا ہے۔ بعض باتیں ویسے زور سے رد کر لیتا ہے، مثلا وہ مشہور واقعہ کہ انطاکیہ کے لوگ آئے تھے جب قرآن شریف کے اعراب لگ رہے تھے، جہاں آیا ہے کہ 2 پیغمبر ایک بستی میں گئے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے کہا کہ یہ با جو ہے اس کو اوپر کرے اور ایک نقطہ اور بڑھائے تو یہ بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ آ گئے مہمانی دینے کے لیے، ہماری بڑی بےعزتی ہے۔ تو یہاں آلوسی نے 2 واقعے نقل کیے نیساپوری کے حوالے سے، ایک پیغمبر کا دوسرا علی کا، دونوں غلط ہے۔ یہ واقعہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کا ہے۔ ٹھیک ہے یہ مفتی محمود بغداد کا ہے، لیکن میں نے خود مفتی محمود پاکستان سے سفر حج سے واپسی پر ہمارے دوست مولانا شیر محمد مرحوم کے ہاں یہ نئی جگہ تھی بننے والی تھی، پلاٹ تھا بالکل، مفتی صاحب نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا تو وہ نہایت نقاد عالم تھے۔ تو ایسے بے بنیاد توجیہات سے ایک واقعے سے کبھی کبھی سمجھ میں ان کو نہیں آتا،
کہتے ہیں ھذا من الحمقاء ھذا قول لیس للعقلاء، اپنی طرف سے وہی سندن روایتاً تاریخاً یہ واقعہ ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں زلیخا سے شادی کو منع کر لیا، ولا يعول علیہ عند المحدثین، حالانکہ بالکل یہ حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ تاریخ کا ہے، اور تاریخ میں متفق ہے کہ شادی ہو چکی ہے۔ صفحہ 63 پر آلوسی نے خود رجوع کیا اور کہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی سے یوسف کی شادی ہو گئی تھی، اور 2 بیٹے افراسیم اور میشا، اور ایک لڑکی رحمت اسی سے پیدا ہوئے، اور رحمت پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو بعض علماء کرام کے کئی اقوال چلتے ہیں، ان میں سے آلوسی رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔